حکومت سندھ نے صوبے کی جو آبادی ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک پروگرام لانچ کیا ہے ویسیکٹمی کے حوالے سے. یہ کیا ہے؟ اس پروگرام کی تھوڑی تفصیل بتا سکتے ہیں؟ دیکھیے، ویسیکٹمی جو ہے نس بندی یہ مردوں میں کی جاتی ہے، اور اس پروگرام کے تحت ہم نے کوئی 3,000 سے زائد مردوں کی جو ہے ویسیکٹمی اس سال کی ہے، اور 400 صرف اکتوبر میں 400 ویسیکٹمیز ہوئی ہیں یا نس بندی ہوئی ہیں. 2,000 سے زائد لوگ مردوں کی ویسیکٹمی پچھلے سال ہوئی تھی. یہ بتدریج بڑھتی چلی جا رہی ہے. ہم نے اس کو جو ہے پہلے تو ہمارے پاس کوئی 5-4 ایسے اکا دکا کوئی کیس آتے تھے ویسیکٹمی کے لیے، مرد حضرات آتے تھے جو ہمارے پاس ویسیکٹمی کے لیے جو کرنے والے ہیں ڈاکٹرز وہ بھی کم تعداد میں تھے. ابھی ہم جو ڈاکٹرز انٹرسٹڈ ہیں میل ویسیکٹمی میں، اور میل ڈاکٹرز جو ہیں انہیں ہم ٹرین کر رہے ہیں، اور انہیں ٹرین کر کے یہ ان کو دے رہے ہیں اجازت کہ وہ ویسیکٹمی کریں. اور جو ٹرین ڈاکٹرز ہیں وہ ہمارے زیادہ تر جو ہے ہر ڈسٹرکٹ میں ہم کوشش کریں کہ ہر ڈسٹرکٹ میں تعینات ہوں. اظہر صاحبہ، کیا اس میں کسی خاص طبقے کو یا کسی خاص بیماری میں مبتلا لوگوں کو جو ہے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، یا جنرلی؟ نہیں، جنرلی جو ہیں جو مرد حضرات جو راضی ہو جاتے ہیں، جو ہے اپنی رضامندی شو کرتے ہیں، انہی کو کیا جاتا ہے. ہم کوشش کرتے ہیں جس کے بچے ہو چکے ہیں اور ابھی مزید بچے نہیں کرنا چاہتے ان کو یہ سہولت دی جائے. ایک جرأت مندانہ اقدام ہے ظاہر ہے اس پروگرام کو لانچ کرنا اور اس کو چلانا. ایک میل ڈومینیٹڈ کنزرویٹو سوسائٹی میں اس پروگرام کو چلانے کے کیا چیلنجز آپ اس کو میں دکھ رہے یہی ہیں؟ چیلنج ہوا تھا کہ لوگ مرد سمجھتے تھے کہ ان کی ویکنیس ہو جائے گی، ان کے جسم میں یا کوئی مردانگی میں اثر پڑے گا یا کیا. تو یہ تھوڑے سے چیلنجز تھے. آج کل میں سمجھتی ہوں کہ اتنی اویئرنیس ہو گئی ہے لوگوں میں، مردوں میں، کہ وہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنی عورت کو جو ہے کم سے کم تکلیف لیں، کیونکہ وہ اگر بچے پیدا کرتی رہیں گی تو ان کے تو جسم پر ہر بچے میں وہ بیچاری جو ہے اس کا جو ہے میں سمجھتی کئی برسوں کی زندگی اس کی کم ہو جاتی ہے ہر بچے کے بعد. آئی تھنک ایک جینڈر جو ہے سینسٹیوٹی آ گئی ہے مردوں میں، اور یہ جینڈر سینسٹیوٹی ٹرانسلیٹ ہو رہی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ دا بیسٹ آپشن ہے اپنی وائفس کو جو ہے پروٹیکٹ کرنے کے لیے. دا بیسٹ آپشن ہے کہ میں اپنی نس بندی کراؤں. دوسری چیز جو ہم کر رہے ہیں اس میں ہم نے ایک اوتاق سسٹم کیا ہے، جس میں اوتاق سسٹم میں جو ہے ہر ٹرشری ہاسپٹل جو بڑی ہماری اسپتالیں ہیں ان میں ایک اوتاق سسٹم یہ ہوتا ہے. جو عورتیں آتی ہیں، حاملہ عورتیں آتی ہیں ڈلیوری کے لیے، ان کے مرد حضرات بھی ساتھ آتے ہیں، تو ہم مرد کو کاؤنسلنگ کرتے ہیں. اور یہ کاؤنسلنگ اس پہ ہوتی ہے کیونکہ بہت غلط فہمیاں موجود ہیں کہ نس بندی کی وجہ سے ان کی جو مردانگی ختم ہو جائے گی، یا اس کی وجہ سے وہ جو ہے ان میں کوئی کمزوری ہو جائے گی. تو یہ دور کرنے کے خدشات دور کرنے کے لیے ہم ایک جو پریویسلی جس کی نس بندی ہو چکی ہوتی ہے ایک مرد، اس کو بھی انگیج کرتے ہیں تاکہ وہ آ کے ان کو جو ہے بتائے کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، میری ہو چکی ہے ویسیکٹمی اور میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اور میری کوئی کمزوری نہیں موجود ہے، میرے میں جسم میں کوئی کمزوری موجود نہیں ہے، اور نہ ہی میرے میں کوئی مردانگی میں کمی آئی ہے. تو یہ تھوڑا سا، کیونکہ ہمیں افواہیں اور غلط جو سوچ ہوتی ہے اس کو ہٹانے کی ضرورت ہوتی ہے. اس میں ہم اسٹوڈنٹس کو بھی انوالو کرتے ہیں، میل اسٹوڈنٹس ہمارے جو میڈیکل اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو بھی انوالو کرتے ہیں تاکہ وہ بھی کاؤنسلنگ کریں اور ان میں بھی آگاہی موجود ہو کہ کیا پرابلمس، کیا مشکلات ہو سکتی ہیں اس کی. تو اس طریقے سے ہم چاہ رہے ہیں کہ اس میں جو ہے لوگ زیادہ سے زیادہ مرد آئیں، کیونکہ عورتیں تو بہرحال جو ہے کانٹرسیپٹیوز بھی لیتی ہیں، دوائیں لیتی ہیں جس سے کنٹرول ہو سکے ان کی پریگننسیز، لیکن وہ جو ہے ان کے جسم پہ وہ اثر ہوتا ہے اس کا. لیکن یہ جو ہے کوشش کرتے ہیں کہ جو کم سے کم اثر ہو جس چیز میں میل ویسیکٹمی میں. ایک تو یہ اگر فیمیل کو ہم سرجری کریں تو ٹیوبل لائگیشن کے لیے، کہ ان کی ٹیوبس کو بند کرنے کے لیے، تو ان کو اندر لیپروسکوپی سے ہمیں جسم میں اندر داخل ہونا پڑتا ہے. یہ باہر
طریقہ یہی ہے کہ باہر نسبندی ہوتی ہے اور اس میں اندر جسم میں کوئی داخل نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے اس میں کم سے کم انٹرونشن ہوتا ہے۔ اور یہ کس طرح یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ کسی خاص طبقے سے آنے والے لوگ ہیں؟ جو ہمارے ہسپتال ہیں اس میں تو کوئی جو ہے آپ نہیں کہہ سکتی کہ کوئی جو ہے امیر لوگ آئیں گے، ہمارے ہاں تو مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس اور غریب طبقے کے ہی لوگ آتے ہیں۔ اور آئی تھنک ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اسٹریسز زندگی کے اتنے ہو گئے ہیں، بے روزگاری ہے، لوگ جو ہے انفلیشن کی وجہ سے جو ہے پیسے جو گھر میں تنخواہیں آتی ہیں وہ کم ہو گئی ہیں اور وہ اس سے خرچہ پورا نہیں ہوتا ہے، تو بچوں کی تعداد کم کرنا ان کے لیے ضروریات بن گئی ہے، ایک ضروری چیز بن گئی ہے کہ بچوں کی تعداد کم ہو۔ ٹھیک ہے، بچے اللہ کی طرف سے نعمت ہیں، لیکن جو ہے اور رزق بھی اللہ دیتا ہے، لیکن کفالت کے لیے اب ماں باپ کو ٹائم ہونا چاہیے کہ ہر بچے کے اوپر ٹائم خرچ کرے، وقت خرچ کرے، تو وہ جو ہے وہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب بچے کم ہوں گھر میں۔ کیا یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگ رہی ہے؟ ایسی مزید ویڈیوز کے لیے ابھی نقطہ ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ اظہر صاحبہ، پولیو کے ریفیوزل کے کیسز سندھ میں سب سے زیادہ آئے، ہزاروں کی تعداد میں ہے، اور سب سے زیادہ اس میں کراچی میں آئے۔ آپ کے خیال میں ایسا کیوں ہے؟ 1,20,000 ٹوٹل سندھ میں ریفیوزلز ہیں اچھا ہوئے اس کیمپین میں، پریویس جو ہماری کیمپین ختم ہوئی ہے اس میں 1 لاکھ کے قریب کراچی میں ریفیوزلز ہوئے ہیں، لیکن ابھی جو ہم نے ریفیوزلز کور کیے ہیں وہ 90,000 ریفیوزلز ہم نے کور کر لیے ہیں پورے سندھ کے، اور اس میں سے جو ہے ہم نے 32,000 جو ہیں وہ ہمارے پاس رہ گئے ہیں کراچی میں، جو ریفیوزل ابھی تک پرسسٹ کر رہے ہیں، 32,000 کے قریب رہ گئے ہیں۔ تو یہ کیسے ہوا ہے؟ اسٹریٹجی کیا آپ کی؟ اس کی اسٹریٹجی یہی ہوئی ہے کہ ہم نے لوکل گورنمنٹ کے لوگ ہیں جو چیئرمین ہیں ٹاؤن کونسلز کے اور یو سیز کے چیئرمین ہیں، جو ہمارے میئر ہیں، ہمارے پارلیمنٹیرینز، ایم پی ایز، ایم این ایز، ان سب کو انگیج کیا ہے، اور لوکل انفلوئنسرز کو انگیج کیا ہے کہ وہ جا کے اپنی کمیونٹی میں ریفیوزلز پہ کام کرے، اور سب نے مل کے ایک ٹیم ایفرٹ لگا کے ان نمبرز کو ریڈیوس کیا ہے۔ ایسی اطلاعات بھی آئیں کہ سم، شناختی کارڈ، پاسپورٹ، ان کو بلاک کیا جائے گا ریفیوزل کی صورت میں۔ آپ کے خیال میں سختی سے جو ہے وہ یہ سختی ضروری ہے، کرنی چاہیے، لیکن ابھی تک نہیں کی ہے ہم نے، لیکن جو ہم اگر تو اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا آپ کے خیال میں؟ میں سمجھتی ہوں اس سے کووڈ میں ہم نے دیکھا تھا مسئلہ حل ہو گیا تھا، کیونکہ پہلے کووڈ کی ویکسین نہیں لگا رہے تھے لوگ، جب سم کی افواہ پھیلی تو سب نے آ کے ویکسین لگوائی، تو میں سمجھتی ہوں بہت حد تک جو ہے کبھی کبھی کوئرژن بھی استعمال کرنا پڑتا ہے کہ لوگوں کو مجبور کیا جائے کہ وہ آئیں، اور اس طرف یہ ہیلتھ جو ہے ہیلتھ بیہیویئر چینج، یہ اس کے لیے کوئرژن یا مجبوری بھی ہو جائے لوگوں کی، تو پھر وہ کم کرتے ہیں۔ وہ پوری دنیا میں افغانستان اور پاکستان واحد ملک رہ گئے ہیں جن میں پولیو موجود ہے، اور وہ پولیو کا وائرس اگر پھیلتا ہے دنیا میں تو سب کے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی۔ ایک دفعہ ایک چیز ختم ہو چکی ہے، پھر دوبارہ اس کو شروع کرنا، اور دوبارہ، اور کروڑوں روپے اس پہ خرچ ہوئے، بلینز ٹریلینز خرچ ہوئے ہوں، تو اس کو دوبارہ پھر اتنا پیسہ خرچ کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ امریکن فنڈنگ جو ختم ہوئی ہے اس کے بعد اس کا بھی کوئی اثر پڑ رہا ہے اس پولیو کی مہم پہ؟ اس پہ زیادہ تر فنڈنگ ہماری اپنی ہے، اور جو ہے کچھ فنڈنگ آتی تھی ان کی طرف سے، اسلامک ڈیولپمنٹ بینک بھی ہمیں دیتا ہے فنڈنگ اس کے لیے، جس میں ہماری یو اے ای، سعودی گورنمنٹس انوالوڈ ہیں، تو کچھ اچھی خاصی ڈومیسٹک فنڈنگ بھی اس میں استعمال ہو رہی ہے۔ تو یہ ہے کہ یہ ہمیں صرف ویکسین مہیا ہو جاتی ہے تو اس سے بہت فرق پڑ جاتا ہے ہمارے کیمپین میں۔ حال ہی میں ایچ پی وی کی جو کیمپین ہے وہ شروع کی گئی، بڑا پازیٹیو رسپانس بھی رہا، لیکن ساتھ ساتھ انفرٹیلیٹی کو لے کے بہت ساری متس آئیں سامنے۔ اب لوگوں کو ٹرسٹ میں لینے کے لیے حکومت کیا کر رہی ہے؟ دیکھیں، پہلے تو یہ 4.2 ملین گرلز تھیں ہماری، جو لڑکیاں 9 سال سے 14 سال تک کی لڑکیوں کو ہم نے لگایا تھا، یہ ایچ پی وی ویکسین دی تھی اسکولوں میں اور باہر اسکولوں کے باہر جو لڑکیاں ہیں ان کو۔ اس میں ہم نے کوریج جو حاصل کی ہے، اب تک 60% کوریج ہم وہ کر چکے ہیں۔ لیکن میں یہ بتاؤں کہ یہ جو غلط افواہیں جو پھیل رہی تھیں، یہ ان لوگوں کی طرف سے تھیں جو ڈاکٹرز بھی نہیں تھے، اور وہ ٹک ٹاکرز، یہ سوشل میڈیا اور یہ استعمال، وہ اپنی سستی شہرت کے لیے یہ کام کرتے ہیں کہ آ کے
پھیلاتے ہیں غلط افواہیں کہ انفرٹیلیٹی ہوتی ہے. بہت سارے ہمارے ڈاکٹرز جو ہیں انہوں نے اپنی بچیوں کو پہلے پیسوں سے لگوائی ہوئی تھی ویکسین, اچھا. جو ہماری کیمپین سے پہلے, کیونکہ ڈاکٹرز سمجھتے ہیں اس کی افادیت اور اس کی ضرورت کیوں ہے. وہ ڈاکٹرز جنہوں نے اپنی بچیوں کو یہ ٹیکہ پہلے لگایا ہوا تھا, اور یہ کیونکہ 20 سال کا پرانا ٹیکہ ہے, تو وہ اپنی بچیوں کا یہ بھی بتانے آئے تھے کہ ہماری بچیاں شادی شدہ ہیں, وہ ان کے بچے بھی ہو چکے ہیں. تو یہ جو ہے یہ متھ جو ہے کہ انفرٹیلیٹی ہو جائے گی, یہ غلط متھ ہے. اور یہ جو ہے ایک وائرس کے اگینسٹ ایک ٹیکہ ہے, جو ہم دوسرے بھی وائرسز کے اگینسٹ, میزلز ہے, روبیلا ہے, ہم ہر وائرس کے اگینسٹ ایک ٹیکہ لگاتے ہیں بچوں کو, اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ بھی ایک وائرس کے خلاف ایک ٹیکہ ہے, جو ایک وائرس جو کینسر کر سکتا ہے, سروائکل کینسر, جو بچے دانی میں نیچے کے حصے میں کینسر ہوتا ہے, وہ ایک ٹیکے کے ذریعے آپ اس کی بچی کی حفاظت کر سکتے ہیں کہ اس کو بھی کینسر نہیں ہو. ہم نے بہت میڈیا کو انگیج کیا, جو ریئل جو ہے مین لائن میڈیا ہے. میں ان کی ٹک ٹاکرز اور سوشل میڈیا کی باتیں نہیں کری, حالانکہ بہت سارے ڈاکٹرز ہمارے جو تھے وہ سوشل میڈیا پہ بھی انہوں نے اپنی جو ہے آرا پیش کی. اس طرح سے بہت ہم نے کوشش کی, تو لوگوں نے پھر اس کے بعد سمجھ میں آ گئی لوگوں کو, اور بہت سارے ہمیں پازیٹیو رسپانس ملے لوگوں کی طرف سے. کراچی میں جو ہے وہ بڑی لو کوریج رہی. ایسے علاقے جہاں لو کوریج رہی ہو, یا بچیاں آؤٹ آف اسکول ہوں, یا دور دراز کے علاقے سندھ میں جو ہیں, ان تک پہنچنے کے لیے محکمہ صحت کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں, HPV کی ویکسین کی بات اگر آپ کر رہی ہیں, تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے جو اربن ایریاز ہیں, جس میں شہر ہیں ہمارے کراچی, حیدرآباد, اس میں ہماری کوریج ان کے مقابلے میں جو باہر ڈسٹرکٹس ایسے ہیں جو دور دراز گاؤں ہیں, ان سے کم رہی. حالانکہ وہاں ہمارے جو گاؤں ہیں, جو چھوٹے چھوٹے قصبے ہیں, وہاں ہماری جو ہے اپٹیک, حالانکہ وہ بچیاں بہت ساری گھروں میں تھیں, لیکن وہاں ہمارے کوریج بہتر تھی. کراچی میں ہماری کوریج جو ہے کم رہی, اس وجہ سے کیونکہ سوشل میڈیا پہ وہ غلط افواہیں جو پھیل رہی تھیں, اس کی وجہ سے لوگوں کے اندر ذرا سی نااعتمادی جو ہے, ان کی اعتماد کو ٹھیس لگی, اور وہ ان کو جو ہے ذرا فکر ہو گئی اپنی بچیوں کی. بہرحال ہر والدین جو ہے, ہر ماں باپ جو ہے, وہ ہمیشہ اپنے بچوں کی بہتری کا سوچتے ہیں, لیکن اگر کوئی غلط افواہ بھی پھیلتی ہے تو وہ پھر سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ شاید ہم اگر یہ لگائیں گے ٹیکہ تو اس سے کوئی غلط جو ہے اثر نہ ہو ہماری بچیوں پہ. لیکن اس پہ جو ہم نے سوشلی ہم نے جو ڈاکٹرز نے اور سب نے جب پورا اپنا میسج دیا ہے, اس سے کچھ بہتری آئی. لیکن کراچی میں بہرحال اور حیدرآباد میں ہمارے دو بڑے سٹیز ہیں, ان میں کم ہمیں جو ہے کم لوگ بچیوں کو ٹیکہ لگا. لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ ابھی بھی HPV کی کیمپین ابھی بھی ہماری جاری ہے. ہم وہ اسکولز جس میں کم تعداد میں بچیوں کو لگے ہیں ٹیکے, اور اس میں ایبسنٹ زیادہ تھیں بچیاں, یا کس وجہ سے نہیں لگایا انہوں نے, ان میں دوبارہ ہم یہ کیمپین کر رہے ہیں. تو یہ متواتر رہے گی کیمپین جب تک ہم 4.2 ملین لڑکیوں تک نہیں پہنچتے ہیں. اگر ہم 95% بھی پہنچ گئے تو ہمارے لیے بڑی کامیابی ہوگی. یہ جو سوشل میڈیا پہ نیریٹو چلتا ہے, اس کو کیسے کاؤنٹر کریں گی؟ جی دیکھیں, ہم نے اس کے لیے سوشل میڈیا کے نیریٹو جو غلط نیریٹو ہے, کیونکہ وہ نقصان دہ ہے عام پبلک کے لیے, تو ہم انہیں سائبر کرائم کے زمرے میں دیکھتے ہیں, اور ان کے لیے سائبر کرائم کو ہم نے انگیج کیا تھا کہ یہ سائبر کرائم کے زمرے میں آتا ہے, کیونکہ یہ اٹکاؤ ہے, ایک کام جو ہیلتھ کا کام ہے, جو ہے لوگوں کی حفاظت کرنا. بچیوں کی حفاظت کر رہے ہیں ہم HPV سے, تو اگر اس میں اٹکاؤ آتا ہے اور اس میں یہ آگے چل کے اس بچی کے لیے موت کا سبب بھی ہو سکتا ہے, تو یہ بڑا ایک ٹیررزم کے اس میں بھی آتا ہے, جو زمرے میں بھی آتا ہے کہ آپ ایک لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں. تو یہ جو ہے اس وجہ سے یہ سائبر کرائم کے جب زمرے میں آ جاتا ہے ایسا غلط بیان, تو آئی تھنک اس سے بھی کچھ لوگوں میں تھوڑی ہیزیٹنسی ہوتی ہے کہ اب سوشل میڈیا ہم اس طرح سے استعمال نہیں کریں. تو آئی تھنک وہی ایک ہمارے پاس انسٹرومنٹ ہے, ٹول ہے کہ ہم اس کو کنٹرول کریں سوشل میڈیا کو.
بہت شکریہ میم, تھینک یو سو مچ. تھینک یو.